الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 181 ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الرعد مکمل ہو چکی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ مقدسہ مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا خاص طور پر اس میں ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ابراہیم جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں اور قرآن کریم کی 29 صورتوں کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں، اور جن صورتوں کی ابتدا میں یہ جو حروف ہیں استعمال ہوئے ہیں تو ان کے مضامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کو تنبیہات فرمائی ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اسے آپ کی طرف۔ کیوں اتارا ہے اس کی وجہ بتائی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے نور ہدایت و عرفان کی طرف۔ تو رب کائنات نے اس سورہ مقدسہ کی ابتدا قرآن مجید کے نزول کے ذکر سے فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور پھر یہ بتایا کس پر نازل کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ کتاب کا ذکر ہوا، کتاب کے بعد اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوا کہ اس کتاب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ آپ نکالیں لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے نور ہدایت کی طرف۔ یعنی یہ کتاب وہ روشنی ہے، یہ وہ مینارہ نور ہے کہ جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے والی ہے، جو اندھیروں سے نکالنے والی ہے۔ انسان کی زندگی کا جو سفر ہے، اس سفر میں اسے روشنی کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اس روشنی کی تلاش میں اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے، اور کبھی اگر روشنی کا کہیں اس کو دیدار ہو جائے، روشنی کی جھلک بھی نظر آ جائے تو وہ صبح کاذب کی طرح ہوتی ہے، اور انسان اصل روشنی کو، اصل نور کو جو ہے وہ تلاش نہیں کرتا، اس کی طلب میں نہیں رہتا۔ رب کائنات نے یہاں یہ واضح کیا ہے کہ یہ روشنی، یہ نور ایسا نہیں ہے کہ جو بجھ جانے والا ہو، یہ ایسا چراغ نہیں ہے کہ جو مٹ جانے والا ہو، یہ تو مینارہ نور ہے، یہ روشنی کا ایسا چراغ ہے کہ جو کبھی بجھنے والا نہیں، جو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے نور ہدایت و عرفان کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں، آپ لوگوں کو رب کی معرفت عطا فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے رب سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار و اجازت عطا فرمائی کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور جو اذن ہوتا ہے، جو اجازت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو بار بار
جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ بار بار طلب کرنا پڑے، بار بار مانگنا پڑے۔ جیسے ہم بولتے ہیں، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دیگر امور سر انجام دیتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی منشا نہ ہو تو ہم نہ چل سکیں، نہ پھر سکیں، نہ بول سکیں، نہ کھا سکیں، نہ پی سکیں۔ تو ہر چیز کے لیے، چلنے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے، بولنے کے لیے ہمیں کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی، بلکہ رب کائنات کی طرف سے ہمیں یہ اختیار دے دیا گیا۔ اسی طرح رب کائنات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بندوں کو اپنے رب کی معرفت سے نواز دیں، ان کو اپنے رب سے ملا دیں۔ تو فرمایا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے اذن سے، یعنی عزیز و حمید کے راستے کی طرف۔ اب یہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ عزیز و حمید کا راستہ، عزیز غالب، حمید تعریف کیا ہوا، یعنی یہ جو راستہ ہے عزیز و حمید کا راستہ وہ صراط مستقیم ہے، اور اس غالب و حمید کے راستے کو جو اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے اختیار کرتا ہے کہ میرا رب عزیز اور حمید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی غالب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لوگوں میں ایسا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں، کہ جو اس کو عزیز و حمید سمجھتے ہوئے اس کی راہ پر چل پڑے گا، اس کی راہ کو اختیار کر لے گا، اللہ اس کو ہمیشہ غالب رکھے گا۔ اب یہ اللہ کون ہے؟ اس کے بارے میں بتایا، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہی اللہ جس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کس کے راستے پر چلنا ہے؟ فرمایا کہ راستہ اس رب کا ہے، یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، اس مالک و خالق کا راستہ ہے کہ جس کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کائنات کی ہر شے کا جو مالک ہے، اس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چلاتے ہیں۔ اور بربادی ہے کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صراط مستقیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو اس خالق کو مالک سے اعراض کر لیتے ہیں، جو اپنے خالق سے جو ہے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا نہیں کرتے، اس کے ساتھ کیے وعدے کو وفا نہیں کرتے، وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ بربادی ہے کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث۔ یعنی یہ بربادی کس لیے ہے؟ کہ انہوں نے خالق و مالک کا راستہ ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، ان کے اندر کیا بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی نشاندہی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کہ جو خالق کے راستے کو، مالک کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو صراط العزیز الحمید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی پہلی بیماری یہ ہے، جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر۔ یہ پہلی بیماری، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو، ان کی محنت، ان کی جد و جہد، ان کی کوشش، ان کی صبح سے شام تک تگ و دو جتنی بھی ہوتی ہے، ان کی سوچ و فکر کا جو محور ہوتا ہے وہ ساری کی ساری دنیا ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مال ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اسی میں گم رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم رب کے حضور کھڑے ہیں یا کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دماغ وہاں پر ہے، سوچ وہاں پر ہے، فکر وہاں پر ہے، اور بظاہر اس کے سامنے سجدہ ریزی ہو رہی ہے۔ تو نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کہ دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی جائے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، عارضی ہے، مٹ جانے والی ہے، جس کے ایک لمحے کا پتہ نہیں۔
جس کے 1 منٹ کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ابھی جو پچھلا واقعہ ہوا، جو طیارے کا حادثہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا پہلے سے کوئی الارم تو نہیں آ گیا تھا؟ وہ تو اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے، وہ منزل پر پہنچ چکے تھے، منزل سے دور بھی نہیں تھے، صرف 20 سیکنڈ کا فاصلہ تھا۔ 20 سیکنڈ میں، سیکنڈز 20 منٹ نہیں، 20 سیکنڈز کی بات ہے جس میں انسان کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو تیار ہے اور وہ اس تیاری میں اپنے سامان کو سمیٹ چکا ہے کہ اب تو میں نے اترنا ہے اور اپنے عزیزوں سے ملنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، اپنوں سے ملنا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ 20 سیکنڈ میں اسے اپنے رب سے جا ملنا ہے، 20 سیکنڈ میں اللہ سے جا ملنا ہے۔ تو ہم دنیا کی فکر میں اور دنیا کی لذتوں میں اتنے محو ہیں، اس کے اندر اتنا غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور کبھی ہم اس مستقبل کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی نشاندہی فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے پہلی بیماری یہی بتائی ہے کہ ان کے اندر حب دنیا ہوتی ہے، دنیا ان پر غالب ہوتی ہے، دنیا کی محبت ان پر غالب ہوتی ہے، وہ دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن خالق و مالک کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دنیا کے لیے وہ اپنے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں، وہ اپنے مالک کو ناراض کر دیتے ہیں، وہ اپنے نبی کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں سوچا انہوں نے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو راضی کر لیں، ہم اپنے نبی کو راضی کر لیں۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہوتی رہی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پہلی بیماری ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ نقد پر ادھار کو جو ہے ترجیح دیتا ہے، نقد پر ادھار کو ترجیح دیتا ہے کہ میں نے جو عمل اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، میرا یقین کامل ہے کہ یہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ اس کا فوری طور پر صلہ مجھے نظر نہ آتا ہو یا میرے سامنے میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن میرا رب یہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا وہ نقد پر ادھار کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ آخرت نام اسی کا ہے کہ جو اندیکھی ہے، جس کو بن دیکھے ماننا ہے، جس پر بن دیکھے ایمان رکھنا ہے۔ تو پہلی بیماری فرمائی کہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری بیماری کا ذکر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں راہ خدا سے۔ یہ دوسری بیماری کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ خود حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی حق کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا، حق کو مان لیا، تو ہمارے مفادات پر زد پڑ جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری اسٹیٹس ختم ہو جائے گی، ہمارا مقام اور مرتبہ کم ہو جائے گا۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ کیوں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ کہ اگر جی ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ خود بھی حق کی طرف سے روکے اور دوسرے لوگوں کو بھی حق سے روکتے رہے۔ کفار کا بھی یہی عالم تھا۔ کفار قریش جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تو ہمیں ان کو اپنا سردار ماننا ہوگا، ان کو ہمیں اپنا آقا ماننا ہوگا، اور ہماری ساری سرداری، ہماری آقائی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو فرمایا کہ یہ دوسری بات ہے، یہ دوسری بیماری ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی راہ خدا سے روکتے ہیں۔ تیسری بیماری کا اللہ نے ذکر فرمایا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، وہ جو ہے نا اس کو ٹیڑھا بنانا چاہتے ہیں، حق کو حق نہیں رہنے دینا چاہتے۔ آپ دیکھیں ہمارے ماحول معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ پھرتی رہتی ہیں۔
اب ان مکھیوں میں سے عمومی طور پر تو وہ مکھیاں ہوتی ہیں جو گندگی پر جا کر بیٹھتی ہیں، لیکن ان مکھیوں میں ایک مکھی وہ بھی ہے جس کو ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ مکھیاں وہ بھی ہیں، مکھی یہ بھی ہے، یہ شہد کی مکھی ہے اور وہ عام مکھیاں ہیں۔ تو شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھلوں پر بیٹھتی ہے، اس کی لذیذ چیزوں کو وہ سمیٹ لیتی ہے، اس کی اچھی چیزوں کو وہ مکھی جو شہد کی ہوتی سمیٹ لیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس سے خود فائدہ اٹھاتی ہے بلکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور وہ جو عام مکھیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اس لذیذ چیز پر نہیں بیٹھتی، ان پھولوں پر پھلوں پر جا کر اس کے جو اچھا رس ہے وہ نہیں کھینچتے، بلکہ وہ مکھیاں جا کر گندگی پر بیٹھتی ہیں اور اس طرح گندگی پھیلاتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ گندگی کو وہ خود لیتی ہیں سمیٹتی ہیں بلکہ اس گندگی کو ہر طرف پھیلاتی ہیں وہ مکھیاں۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ انسان بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ہر اچھی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، اس سے نہ صرف یہ کہ وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور انسانوں کی اکثریت ان لوگوں میں سے ہے کہ جو ان عام مکھیوں کی طرح ہے کہ جو گندگی کو سمیٹتے ہیں اور گندگی کو پھیلاتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم چاہیں تو ہم عام مکھیاں بن جائیں اور گندگی کو سمیٹتے رہیں اور گندگی کو پھیلاتے رہیں، اور یہ اختیار بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم شہد کی مکھی بن جائیں اور ہر اچھی بات کو، اچھی چیز کو ہم قبول کر لیں اور بری چیز کو چھوڑ دیں، اور اس طرح حق بات کو، سچی بات کو، اچھی چیز کو نہ صرف یہ کہ قبول کریں بلکہ اس کو آگے بھی پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، وہ فیض دوسروں تک پہنچے۔ تو یہ اللہ نے تیسری بیماری انسانوں کی بتائی ہے۔ اب بتایا کہ جن کے اندر یہ تین بیماریاں ہوتی ہیں یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ کھول کر بیان کرے ان کے لیے احکام الہی کو۔ کہتے تھے کہ جی یہ کتاب جو ہے عربی زبان کے اندر کیوں آئی ہے، اعتراض ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ آپ ان سے فرمائیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول تشریف لائے ہیں، جس قوم کے پاس وہ تشریف لائے ہیں اسی قوم کی زبان میں اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے، اے اہل عرب تمہارے پاس آئے، جب تمہارے پاس آئے پہلے مخاطب تم ہو، اس لیے رب کائنات نے اس کتاب کو بھی عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم احکام الہی کو واضح طور پر سمجھ سکو، اس لیے اللہ نے اس کتاب کو عربی میں نازل کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کتاب کو رب کائنات نے ہمیشہ کے لیے نازل کی ہے، یعنی اب یہ آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اب نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جا بجا فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، تمام لوگوں کے لیے، صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں، اس قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التیمم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو نبی تشریف لاتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اپنی قوم کی طرف آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں کہ پہلے جو نبی آئے جس
قوم کے پاس آئے، جو زبان ان کی تھی اسی زبان میں وہ کتاب نازل کی گئی۔ اسی طرح تم چونکہ اہل عرب ہو، پہلے مخاطب تم ہو، اس لیے رب کائنات نے عربی زبان کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے، اور اسی زبان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرار دی ہے، اسی زبان کو قرآن کی زبان قرار دی ہے، اسی زبان کو جنتیوں کی زبان قرار دی ہے کہ یہ جنتیوں کی زبان ہے، جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی، کیونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اور اس زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی دنیا کی زبان ہے ہی نہیں، جو اس کی بلاغت ہے، جو اس کے اندر ادب پایا جاتا ہے، جو اس کے اندر فصاحت پائی جاتی ہے، جو کمال اس کے اندر پایا جاتا ہے، جو گرامر اس کے اندر جو مضبوطی ہے، وہ کسی دوسری زبان کی گرامر میں موجود ہی نہیں۔ آپ کسی زبان کو اٹھا کر دیکھ لیں اور چند سالوں میں وہ ایسی تبدیل ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ یہی زبان ہے یا کوئی دوسری زبان ہے۔ اردو زبان کو آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ 30-40 سال پہلے کی اردو کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ کیا لکھا ہے، مشکل ہو گئی ہے۔ اور آج کا انداز، آج کی گفتگو، آج کی اردو بالکل مختلف ہے۔ لیکن عربی زبان کی خصوصیت ہے، اس قرآن کا یہ معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ زبان اس قرآن کی برکت سے جیسے 1400 سال پہلے تھی آج بھی ویسی ہی موجود ہے، جیسے 1400 سال پہلے تھی آج بھی ویسے یہ زبان موجود ہے قرآن کی برکت سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے کیا کیا ہے، عربی زبان میں جو ہے وہ نازل کیا ہے، کیونکہ اس قوم کی زبان ہی عربی ہے، اس لیے اس زبان میں اس کو نازل کیا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پس گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی گمراہ وہی ہوتا ہے جو ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا، جو ہدایت قبول کرنا ہی نہیں چاہتا، جس کا ارادہ ہی نہیں ہے، جس کی نیت ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ہدایت پا جائے گا؟ ہدایت تو وہی پاتا ہے جو ارادہ کر لے، جو نیت کر لے، جس کی طلب ہو، جس کی طلب صادق ہوگی اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، توفیق پھر اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن جب طلب نہ ہو تو پھر توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہدایت کسے بخشتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ میں ہدایت پا جاؤں، جو اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے، جو روشنی میں آنا چاہتا ہے، جو روشنی کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن جو اندھیرے سے نکلنا ہی نہ چاہے، جو لائٹ کھولنا ہی نہ چاہے، اندھیرا ہے، رات ہو رہی ہو، لائٹ موجود ہے، بلب موجود ہے، بجلی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ لائٹ کھولنا ہی نہیں چاہتا، تو مجھے بتائیے روشنی کہاں سے اس کے پاس پہنچے گی؟ نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں، روشنی اسی وقت پہنچے گی کہ جب وہ لائٹ کھول لے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لائٹ بھی کھول لے لیکن آنکھیں بند کر دے تو وہ کچھ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی کھولے، آنکھوں کو کھولے گا تو نظر آئے گا، آنکھیں نہیں کھولے گا تو نظر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جس میں طلب ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب بہت دانا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور انہیں حکم دیا کہ نکالو اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف۔ اب اہل مکہ کو بتایا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود تھا، چونکہ یہودی جو ہیں ان کے ذریعے سے اہل مکہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ سنتے تھے، تو بتایا یہ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے آئے۔ وہ کتاب جو لے کر آئے، وہ کتاب بھی ایسی تھی جو لوگوں کو اندھیروں سے نکالتی تھی روشنی کی طرف۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندھیروں سے نکالنے کے لیے آئے، روشنی میں تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ تعالیٰ کے دن۔ ایام اللہ یعنی اللہ کے دن۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دن وہ بھی ہیں جن میں اللہ نے انعامات فرمائے، اور اللہ کے دن وہ بھی ہیں جن میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن
نجات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے وہ اس دن روزہ رکھتے تھے یہودی۔ پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ جی اس دن ہمیں جو ہے وہ فرعون سے آزادی ملی ہے تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اہم واقعات ہوئے۔ اسی طرح جن دنوں میں اللہ کے انعامات ہوئے، اللہ نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا اور دیگر جو انعامات ہوئے، یا وہ قومیں کہ جن پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا وہ بھی اہم واقعات ہیں، اہم دن ہیں، وہ اللہ کے ایام ہیں۔ اسی طرح شب قدر ایام اللہ کے دنوں میں سے ہے، یعنی اس شب کو ہم ہر سال مناتے ہیں، 27ویں شب، یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ شب قدر کے جو طاق راتیں ہیں ان میں اس شب کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی راتوں میں سے جس دن اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر تشریف جو ہے لے گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا۔ یہ سارے وہ ایام ہیں جو کیا ہیں؟ ایام اللہ، یہ اللہ کے دن ہیں، ان کو یاد کرنے کا حکم دیا اللہ نے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ تعالیٰ کے دن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو شکر کرنے والا ہے، جو بہت صبر کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کی نعمتوں پر کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، جو مصائب میں مشکلات میں صبر کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی بڑی عجیب شان ہے، اس کی ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے، مومن کی ہر حالت میں خیر ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ جب اللہ اس کو خوشی عطا فرماتا ہے تو اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس پر وہ ڈھول دھماکے نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ شیطان کا پیروکار نہیں بن جاتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ بھائی رمضان کے بعد جو ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو دن اللہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کو عید الفطر کہتے ہیں، تو شکر بجا لاتے ہیں۔ کیا؟ 2 رکعت نماز عید کی ادا کرتے ہیں، یہ اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ ہے مومن کا طریقہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی کا ہمیں حکم دیتا ہے اور یہ عظیم دن عطا فرماتا ہے، تو اس عظیم دن کے شکریہ کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کر کے اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے شکر کا طریقہ کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایٹمی قوت بنایا 28 مئی کو 1998 میں، یہ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی ملک بنا۔ پاکستان ایٹمی ملک نہیں بنا، بلکہ اسلامی دنیا ایٹمی ملک بن گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا نے سب نے ہر ایک نے اپنا ایٹم بم بنایا، لیکن کسی کو یہ نام نہیں دیا کہ جی یہ فلانے کا ایٹم بم اور یہ فلان، سب نے اپنے اپنے ملکوں کے نام دیے، فلاں ملک ہے اور فلاں ملک کا یہ ایٹم بم ہے۔ لیکن جب پاکستان نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا تو کہا کہ جی اسلامی بم بن گیا، اسلامی بم۔ فلسطینی نوجوان جو ہیں وہ پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور پتھر اٹھا کر مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج ہم بھی جو ہے ایٹمی قوت بن گئے، پاکستان جو ہے وہ ہمارا ایٹم بم ہے، پاکستان ہمارا ایٹم بم ہے۔ اور دنیا کی دیگر جو مسلم کنٹریز تھیں انہوں نے بھی یہی کہا، ہر ایک نے کہا کہ جی اب ہم جو ہے اپنا سر جو ہے فخر سے بلند کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی قوت بنا دی ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، لیکن ہم کیا اس شکر کو بجا لا رہے ہیں کہ اللہ نے ایٹمی قوت بنایا؟ یہ ملک دنیا کا 7واں ملک ہے کہ جس کو اللہ نے کہ ایٹمی قوت بنایا، اور اگر یہ ایٹمی قوت نہ بنا ہوتا تو آج نہ جانے اس کا کیا حال ہو چکا ہوتا۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جب یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، تو ہم کیا بنیں؟ اللہ کے شکور بنیں، اس کے شکر گزار بندے بنیں۔
اس لیے کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم۔ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت و احسان کو جو تم پر ہوا جب اس نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے فرزندوں کو، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو۔ اب وہ فرعون سے آزادی ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، قوم کو بتایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے کتنی بڑی نعمت کی کہ تمہیں فرعون سے نجات عطا فرما دی، فرعون کو غرق کر دیا، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، تمہیں آزادی عطا فرما دی۔ وہ کیسا ظالم تھا کہ تمہارے بیٹوں کو زندہ جو ہے وہ درگور کر دیتا تھا، یعنی قتل کر دیتا تھا، اور تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے کام کاج بھی لیں، تاکہ ان کی ذلت کی جائے، ان کو جو ہے ان کی عزتوں کو پاش پاش کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے انعام و اکرام کیا کہ تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظالم حکمران ہوں، کافر حکمران مسلط ہوں، یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہے، یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے مسلط کر رکھا تھا فرعون کو، اور دیگر جو فرعونی لوگ تھے ان کو مسلط کیا ہوا تھا۔ تو اگر ظالم حکمران ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو برے اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برے حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اعمال اچھے ہو جائیں، اچھے اعمال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیک حکمرانوں کو جو ہے مسلط کرتا ہے۔ یہ انجام ہوتا ہے کس کا؟ نیک اعمال کا، اس کا صلہ ہوتا ہے، اس کا صدقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو دیتا ہے اور اس کو دکھا دیتا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ جو آزمائش تھی اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہیں مطلع فرمایا تمہارے رب نے اس حقیقت سے کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے اعلان کیا ہے اگر تم اللہ کے انعامات پر، اللہ کے احسانات پر شکر ادا کرو گے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ جو شکر کی توفیق ہوتی ہے وہ خود ایک نئی نعمت ہوتی ہے، تو تیرا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو ہے وحی بھیجی اور فرمایا کہ داؤد جب تم یہ پہچان گے کہ جو انسان شکر کرتا ہے تو وہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا، وہ ایک نئی نعمت ہوتی ہے، جب یہ پہچان لو تو یہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہی کیا ہے؟ یہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کہ اس کا تو شکر ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو تبھی کرتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے، تو جب یہ توفیق ملی تو یہ بھی اس کا ایک انعام ہوا، اس کا ایک اکرام ہوا۔ تو بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، بس اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت میں، فرما برداری میں لگا رہے، یہی اس کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی تابعداری، اس کی فرما برداری کی جائے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ ناشکری کرو گے تو عذاب میرا شدید ہے۔ اب ناشکری کیا ہے؟ ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اس کی نافرمانی میں جو ہے استعمال کیا جائے۔ اللہ نے دولت دی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی رضامندی کے مقام پر اس کو استعمال کیا جائے۔ اب اگر انسان جو ہے اس کی ناراضگی کے مقام پر استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے،
اس کو انسان صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی ناشکری ہے۔ اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا تو یہ اس کی ناشکری ہے۔ اللہ نے کوئی شہرت دی ہے، کوئی عزت دی ہے، اس کو صحیح مقام پر استعمال نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کرتا تو یہ اس کی ناشکری ہے۔ اور اگر اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے تو یہی اس کی شکر گزاری ہے۔ یہ اس کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، نیز یہ بھی فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم ناشکری کرنے لگو صرف تم ہی نہیں بلکہ جو بھی سطح زمین پر ہے وہ سب ناشکری کریں تو کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور سب تعریفوں کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شکر کریں گے تو اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شکر کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، اور اگر تم ناشکری کرو تو اللہ کی ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ناشکری کرو گے تو تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو غنی حمید ہے، وہ تو غنی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، سب تعریفوں کا وہ مستحق ہے۔ تم تعریف نہیں کرو گے تو کائنات کی ہر شے اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، اب پہلے ان حالات کا ذکر ہوا کہ جو اللہ نے انعامات فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ یہ انعام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے کہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، ایام اللہ۔ اور اب ایام اللہ میں سے یہ بھی ہیں کہ کیا نہیں پہنچی تمہیں اطلاع ان قوموں کی جو پہلے گزر چکی ہیں، یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود، یعنی ان قوموں کے حالات پتہ نہیں ہے تمہیں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور ہلاک کر دیا، ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات موجود ہیں۔ والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد گزرے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا انہیں مگر اللہ تعالیٰ۔ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، لے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں، پس انہوں نے ازراہ تمسخر ڈال لی اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں، یعنی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، یا بعض مفسرین کے مطابق اللہ کے نبیوں کے منہ پر ہاتھ رکھ لیے کہ جی بس آپ اور بات مت کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، ان کو قبول کرنا ہی گوارا نہیں کیا، اور بڑی بے باکی سے کہا ہم نے انکار کیا اس دین کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم اس دین کو مانتے ہی نہیں کہنے لگے، اور جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی صداقت کے بارے میں تو ہم شک میں، یعنی اس دین کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کو سچا دین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، جس کی دین کی تم دعوت دیتے ہو ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ان کے پیغمبروں نے پوچھا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق شک ہے جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا؟ یعنی کیسی حیرت کی بات ہے، عجیب بات تو یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کی وحدانیت کے بارے میں شک کرتے ہو۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، جو اتنا کریم ہے کہ بلاتا ہے تمہیں تاکہ بخش دے تمہارے گناہ، یعنی وہ خالق و مالک تو اتنا کریم ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ بخش دے تمہارے گناہ، اور جو اتنا مہربان ہے کہ پہ ہم نافرمانی کے باوجود تمہیں مہلت دیتا ہے ایک مقررہ میعاد تک۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ فوراً ہمیں پکڑتا نہیں ہے بلکہ پھر بھی مہلت دیتا ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ان نادانوں نے جواب دیا نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح۔ کہنے لگے ہم تمہیں کیسے نبی مان لیں جی کہ تم ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح بشر ہو، ہم کیسے نبی مان لیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے
راہ حق کو قبول کرنے میں چیز جو ہے رکاوٹ بنی رہی، کہ ہمیشہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز میں پڑے رہے کہ جی یہ بھی ہماری طرح انسان ہیں تو ان کو ہم نبی کیسے مانیں، حالانکہ اس سے پہلے جو نبی تشریف لائے وہ بھی انسان تھے، ان کو نبی مانتے ہیں کہ جی وہ نبی تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم کیسے مان لیں، تو آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم یہ چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان بتوں سے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل۔ قرآن جیسا معجزہ آ گیا، اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے، یہ بھی آ گیا، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کوئی روشن دلیل لے آؤ، اور کہنے لگے کہ ہمارا خیال یہ کہ تمہاری جو ہے نا کوئی سیاسی جو ہیں وہ ارادے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں لیڈر بن جائیں اور سب جو ہے آپ کو ماننے لگ جائیں، اور ہم اپنے باپ دادا کی جو چیزیں وہ ساری چھوڑ دیں۔ تو بھائی باپ دادا جو اندھیروں میں ہوں، جو گمراہیوں میں ہوں، ان ساری چیزوں کو تو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں وہ آبا و اجداد جو راہ ہدایت پر تھے، جو صراط مستقیم پر تھے، ان کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا، اور قرآن میں فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جب صراط مستقیم کی طلب کرو تو کیا کہو، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر ہمیں چلانا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیرے غضب کے مستحق بنے اور جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے پر نہیں چلانا۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، کہا انہیں ان کے رسولوں نے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم بھی جن سے انسان سے، ہماری بھی جنس وہی ہے، لیکن ہم انسان کامل ہیں۔ جو اللہ کے نبی تھے وہ انسان کامل تھے، انسان کامل۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ اس نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی خادم ہے، کوئی مالک ہے، کوئی جو ہے وزیر ہے، اور کوئی حاکم اور کوئی محکوم ہے۔ یہ مرتبے اور مقامات دنیا میں جب موجود ہیں اور سب برابر نہیں ہیں، تو اللہ کا نبی اور عام انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیسی بے وقوفی والی باتیں ہیں کہ کافر کہنے لگے کہ آپ ہماری مثل ہیں۔ اب اللہ کے نبیوں نے کہا ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کوئی فرشتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان تھے تو انسانوں کی طرف اللہ نے انسانوں کی نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن جو ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ وہ کمال ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمیں یہ طاقت نہیں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل بجز اذن خداوندی کی۔ ہم اپنے پاس سے اپنے طور پر کچھ چیز نہیں لاتے، ہم جو بھی لاتے ہیں وہ اپنے رب کے اذن سے لاتے ہیں۔ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ ہمارا رب عطا فرماتا ہے، جب رب عطا فرماتا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں، جب اللہ نہ چاہے تو ہم بھی جو ہے ایسا عمل نہیں کرتے کہ جو ہمارے رب کی جس میں رضا نہ ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو فقط اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر، حالانکہ اس نے دکھائی ہیں ہمیں ہماری کامیابی کی راہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے تمہاری اذیت رسانیوں پر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پس اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ تو فرمایا کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں جو ہے یہ راہ ہدایت دکھائی ہے۔ تو اس راہ ہدایت میں مشکلات تو آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں میں دنیا کے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اللہ پر توکل کیا ہے؟ اسباب دنیا کو استعمال کرتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی ذات پر بھروسہ کامل عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔